رب زدني علما. رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. तमाम किस्म की तारीफ़ात वहदहू ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है और लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामी इसम गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा के रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें सारी कायनात में रहमत बनाकर भेजा और जिनके ज़रिए अहले कायनात की हिदायत का बंदोबस्त फरमाया। मोहतरम हज़रात व हाज़रीन खुतबा जुमा, आज के इस खुतबा जुमा में उन्वान है नमाज की अहमियत। बड़ा ही मशहूर मारूफ उन्वान है। बारहा आपने इस उन्वान को सुना है।
حسب عادت میں یہ کہنا چاہوں گا، جو بات قول درست نکلے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اور جس گفتگو میں خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو یہ میری اور شیطان کی جانب سے ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ کے تحت آپ ہماری اصلاح فرما سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں نماز کی اسلام میں بہت ہی قدر و منزلت اور اس کی اہمیت ہے، کیونکہ یہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ لوگوں کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ٹھنڈک کا ذریعہ ہے۔ اس نماز کو پڑھنے والا مومن اور مسلمان ہے، اور اس کو ترک کرنے والا، چھوڑنے والا، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اور احادیث نبویہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت، فضیلت کے بارے میں بے شمار اقوال بیان فرمائے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں نماز کی اہمیت پر تلقین فرمائی ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ محترم حضرات، سماج میں آج بہت سارے لوگ مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اس قول کو اچھی طرح پڑھیں اور اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ رب العالمین یہاں پر پریشان حالوں کو کیسے مخاطب کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، اگر تم پریشان ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، غمگین ہیں، پریشان ہیں، مصیبتیں اگر تمہارے گلے میں آ گئی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ اور اللہ رب العالمین کے لیے نماز ادا کرو، اور نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے، جو نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، جو نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور جو نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ٹھنڈک کا ذریعہ ہے، اس نماز کو مسلمانوں نے ضائع کر دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو ترک کر دیا ہے۔ جبکہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین واضح طور پر ارشاد کر رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں، مومنوں میں پریشان ہیں، مجبور ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آؤ مسجد میں نماز ادا کرو اور اس نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنی بڑی اہمیت، قدر و منزلت نماز کی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ میں آپ کو بتاؤں اس آیت کریمہ کے بارے میں۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ آیت منکرین حدیث، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے،
حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیثوں کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کے لیے یہ آیت کریمہ زبردست دلیل ہے، جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر ایسی کوئی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے تو وہ آیت ہمیں پیش کرو۔ ہم انہیں یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے زوال ہونے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی سورج زوال میں آ جائے اور تم نمازوں کا اہتمام کرو، نماز پڑھنا شروع کرو پوری رات کی تاریکی تک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ دلک کے معنی ہے سورج کا زوال ہونا، آفتاب کا زوال ہونا۔ اس سے 2 نمازیں مراد ہیں، ظہر اور عصر، اور اسی طرح غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، اس سے 2 مراد ہیں نمازیں، مغرب اور عشاء۔ وقرآن الفجر، اس سے مراد نماز فجر ہے، اور اللہ رب العالمین نے نماز فجر کو فجر کا قرآن سے اس لیے تعبیر فرمایا چونکہ فجر کی نماز میں قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ حصہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے نماز فجر کو فجر کے قرآن سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم 5 نمازوں کا اہتمام کرو، 5 نمازوں کو ادا کرو، قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو۔ اور بھی بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے نمازوں کے اہتمام کی تلقین امت مسلمہ کے مسلمانوں کو فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، مومنوں، مسلمانوں، تم نمازوں پر مداومت برتو، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطی، اور ان نمازوں میں سب سے زیادہ نماز عصر کا اہتمام کرو، نماز عصر کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العالمین نے مومنین پر، مسلمانوں پر وقت مقررہ پر 5 اوقات کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کا وقت آ جائے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو فوراً اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کے مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو کعب تک دھو لو، ٹخنوں تک دھو لو، پھر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ رہی قرآن مجید کی آیات، جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اقامت صلاۃ کی تلقین فرما رہا ہے۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کا ہم سرسری جائزہ لیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اس دوسرے رکن کے بارے میں احادیث نبویہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو کیا پیغام دیا ہے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں حدیث جبریل بڑی ہی مشہور اور معروف یہ حدیث ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، اپنے گھٹنوں کو جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا اور کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ ویقیم الصلاة ویؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اس توحید کے بعد، اقرار توحید کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کا جو ذکر کیا وہ نماز کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرنا یہ اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اسلام میں نمازوں کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی قدر و منزلت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے اور بہت بڑی عظمت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اللہ اکبر، جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی پوری بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بنیاد کا دوسرا رکن جو ذکر فرمایا وہ نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا یہ اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے اور دوسری بڑی بنیاد ہے۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن فقال یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الكتاب فادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا یا معاذ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو جس سرزمین پر، جس زمین پر، جس دھرتی پر تم جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہے، وہ یہود و نصارہ کی سرزمین ہے، اسی لیے وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے تم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انہیں درس دے دو اور یہ بتلا دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اس بات کو مان لیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور میری رسالت پر ایمان لائیں، اس کے بعد فوراً تم انہیں نمازوں کے بارے میں بتلانا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ جب یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو مان لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں تو تم انہیں یہ خبر دو کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں مسلمانوں پر، مومنوں پر 5 اوقات کی نمازوں کو فرض کر رکھا ہے، فرض قرار رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بھی نماز کی اہمیت، اس کی عظمت دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے اگر ایک مومن، ایک مسلمان اس نماز کی حفاظت کرتا ہے، ان نمازوں پر مداومت برتتا ہے، ان نمازوں کا صحیح طور پر اہتمام کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے لیے نجات ہے، آگ سے نجات ہے، برہان ہے اس کے لیے۔ اور جو شخص ان نمازوں پر محافظت نہیں برتتا، ان نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، ان نمازوں کو یکسر منقطع کر دیتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ان کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان لوگوں کو، بے نمازیوں کو اٹھائے گا۔ حدیث ہے جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علی الصلاة کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا من النار یوم القیامہ، جو شخص نمازوں پر اہتمام کرتا ہے، نمازوں پر مداومت برتتا ہے، نمازوں کی محافظت کرتا ہے، نمازوں کو پڑھتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ آگ سے بری ہوگا، اللہ رب العالمین اسے آگ میں داخل نہیں کریں گے۔ کانت لہو نورن، اس کے لیے نور ہے، اس کے لیے برہان ہے، اور کل قیامت کے دن وہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف۔ اور جو شخص ان نمازوں پر مداومت نہیں برتتا، ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، ان نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، اور نہ قیامت کے دن اسے آگ سے برات ہے، وہ آگ سے نہیں بچے گا۔ اس کے برعکس، اس کے علاوہ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پلس قیامت کے دن وہ بڑے بڑے کفار کے لیڈروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نمازوں پر مداومت نہ برتنے کی یہ مذمت ہے، نمازوں کی حفاظت نہ کرنے کی یہ مذمت ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص بادشاہت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے وہ فرعون کے مشابہ ہے، اور جو شخص وزارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے تو وہ حامان کے مشابہ ہے، اور اب جانتے ہیں حامان فرعون کا وزیر تھا۔ اور جو شخص تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے تو وہ قارون کے مشابہ ہیں، اور قارون بنی اسرائیل کا ایک تاجر تھا جو سرکش تھا، نافرمان تھا، باغی تھا، عاصی تھا، طاغی تھا۔ اللہ رب العالمین کی اس نے نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کی معصیت کا ارتکاب کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اور جو شخص بیع و شراء کی وجہ سے نماز کو ترک کر دے، نماز کو چھوڑ دے، وہ کس کے مشابہ ہو گیا؟ قارون کے مشابہ ہو گیا۔ محترم حضرات، نماز کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو معاف نہیں فرمائی، مسلمانوں کو، مومنوں کو کسی بھی صورت میں، کسی بھی مرحلے میں اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ کئی فتنے امت مسلمہ میں نمودار ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مردانگی کی طرح ان کا سامنا کیا۔ ان فتنوں میں ایک زبردست فتنہ مانعین زکوٰۃ کا تھا، یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ تم مشرکوں کو قتل کرو، جہاں پاؤ ان کا محاصرہ کرو، اور ہر گھات لگانے والی جگہ گھات لگا کر بیٹھو، اور جیسے ہی موقع ملے ان مشرکوں کو قتل کر دو۔ اس آیت کریمہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کرتے ہوئے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور ان سے برسر پیکار ہونے کا اعلان کیا۔ فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق پیدا کرے گا، نماز اور صلاۃ کے درمیان، نماز اور روزے کے درمیان فرق پیدا کرے گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے جو شخص نماز ادا کرتا ہے مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، اور اس کے بالکل برعکس جو شخص زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے مگر نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ سے جہاد کا استدلال کیا، اور جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا، لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کریں اور میری رسالت کو تسلیم نہ کریں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز جب تک ادا نہ کریں اور روزوں اور زکوٰۃ جب تک ادا نہ کریں. مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو نمازوں کا اہتمام مسلمانوں پر، مومنوں پر انتہائی ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے آج ہماری کیا حالت ہے. مسلمانوں پر، سماج پر ایک آپ سرسری طائرانہ نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ جس طرح آج نماز جمعہ میں مصلی بھر گئے ہیں مسجد میں، کیا ہماری یہ کیفیت، یہ حالت باقی نمازوں میں برقرار رہتی ہے؟ ہرگز برقرار نہیں رہتی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابھی ایک NRC کا فتنہ ہندوستان میں نمودار ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اس کے خلاف لاکھوں مسلمان پورے ہندوستان میں جگہ جگہ پر احتجاج کر رہے ہیں NRC کے ڈر سے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ فتنہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہ فتنہ سابقہ انبیاء کے اوپر بھی لاگو تھا. اٹھائیے قرآن مجید اور پڑھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، دیکھیے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا اے شعیب لنخرجنک، ہم تمہیں اور تمہاری قوم کو ہمارے شہروں سے نکال باہر کر دیں گے، ہم تمہیں یہاں سے خارج کر دیں گے، ہم تمہیں NRC کی لسٹ میں شامل نہیں کریں گے، یا تو پھر تم ہمارے ملت میں لوٹ آ جاؤ، ہمارے آبا و اجداد کے دین کو قبول کرو. یہ NRC یہ پرانی ہے بہت، یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ کے نوجوانوں کو سوچنے کا یہ عالم ہے کہ وہ NRC کے فتنے سے ڈر کر احتجاج تو کر رہے ہیں، مگر کیا انہیں جہنم کا ڈر نہیں ہے؟ کیا انہیں جنت کی فکر نہیں ہے؟ جنت کی فکر اور جہنم کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے مسجد تو خالی ہے، میدان بھرے ہیں NRC کے مسئلے کو لے کر، مسجد کے مصلے خالی ہیں مگر روڈ پورے بھر گئے ہیں NRC کے ڈر سے. محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈریں اور اس جہنم کا خوف کریں جو جہنم جسموں کو جلا کر خاکستر کر دینے والی ہے، تباہ و برباد کر دینے والی ہے. آئیے دیکھیں صحابہ کرام کا نماز کے سلسلے میں کیا حالت تھی. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے میں جانتا ہوں آپ واقف ہوں گے. یہ ایک نابینا صحابی ہیں، انہیں نظر نہیں آتا، وہ دیکھ نہیں پاتے. رات کا مسئلہ ہے، مغرب اور عشاء کا مسئلہ ہوتا ہے، رات میں سانپوں اور بچھوؤں کا رینگنے چلنے کا مسئلہ ہوتا ہے اور ڈسنے کا معمول ہوتا ہے. ایسی حالت میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ انہو لیس لی قائد یلازمنی الی المسجد فہل لی رخصہ ان اصلی فی بیتی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجبه. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ایسا قائد نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے جو میری رہنمائی مسجد کی طرف کر سکے. یا رسول اللہ آپ مجھے رخصت دیجئے، کیا میرے لیے یہ رخصت ہے کہ میں گھر کے اندر بیٹھ کر نماز ادا کروں؟ تو جناب محمد الرسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم سے کہا هل تسمع النداء بالصلاة، اے عبداللہ بن ام مکتوم ذرا یہ تو بتلاؤ، ذرا اس بات کی نشاندہی تو کرو، کیا تمہیں تمہارے گھر کے اندر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم نے کہا نعم، ہاں یا رسول اللہ، میں اذان کی آواز کو سنتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ایسے وقت میں تمہارے لیے ضروری ہے تم مسجد آ کر نماز ادا کرو۔ نابینا صحابی ہیں، دیکھ نہیں سکتے، سانپوں کا بچوں کا ڈر ہے، اس کے باوجود بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی تلقین کی، حکم فرمایا۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کانت بی بواسیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فقال صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، انہیں بواسیر لاحق ہو گئی ہے، نماز ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے بواسیر لاحق ہے، میں نماز کیسے ادا کروں؟ تو آپ نے فرمایا صلی قائما، اے عمران بن حسین اگر تمہارے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے تو تم نماز کو کھڑے ہو کر ادا کرو۔ فإن لم تستطع، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے تو تم نماز کو بیٹھ کے ادا کرو۔ اگر بیٹھ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے فعلی جنب، لیٹ کر پہلو کے جانب تم نماز ادا کرو۔ اس پورے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معافی کا اعلان نہیں کیا۔ نماز پڑھنا ہے، کسی بھی صورت میں پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر پڑھو، طاقت نہیں ہے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے لیٹ کے پڑھو، اور اگر لیٹ کے پڑھنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو نماز کو اشاروں کے ساتھ پڑھو، ایسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ محترم حضرات، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے منافقوں کو پہچاننے کا ایک چھوٹا سا اصول بنایا ہوا تھا، اور میرے بھائیوں اور حاضرین خطبہ جمعہ، یہ اصول اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہم سب اس اصول میں ملوث ہیں۔ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ نفاق پایا جاتا ہے صحابہ اکرام کے اصول کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے چھوٹا اصول یہ بنایا تھا، اگر کوئی شخص فجر اور عشاء کی نماز میں تاخیر سے آتا، لیٹ سے آتا، تو ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا اصول تھا۔ کیا ہم آج نمازوں میں تاخیر سے کام نہیں لیتے؟ کیا ہم نمازوں میں آج تاخیر سے نہیں آتے؟ اگر آتے ہیں تو صحابہ اکرام کے اس اصول کو اپنے سامنے رکھیں۔ ہم سب لوگ اس نفاق کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اس نفاق سے محفوظ رکھے، آمین۔ محترم حضرات، اسی طرح آئے دیکھیں قرآن مجید میں بے نمازی کی کیا حالت اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ سرسری طور پر ہم دائرہ نظر ڈالیں گے۔ بے نمازی مشرکوں کی طرح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نمازوں کو قائم کرو اور مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ، مشرکوں کی طرح نہ بن جاؤ، کیونکہ مشرک شرک کرنے کی وجہ سے، مشرک ہونے کی وجہ سے وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، تم بھی نماز نہ پڑھتے ہوئے مشرکوں کی طرح نہ ہو جانا۔ دوسری چیز، بے نمازی دوزخی ہے۔ آپ جانتے ہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنتیوں کا جہنمیوں سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں یہ بتلاؤ، ہمیں یہ بتلاؤ کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے، جہنم میں تم کو کس چیز نے پھینکوا دیا۔ سوچنے کی بات ہے۔ جہنمیوں کا سب سے پہلا جواب یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین،
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ جہنمیوں کا یہ جواب ہوگا، اے جنتیوں، دنیا میں ہمارا کیا عالم تھا، دنیا میں ہمارا یہ عالم تھا کہ مؤذن پکارا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگایا کرتا تھا، مگر ہم اپنے انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس کر پاس کی گلی سے گزر جایا کرتے تھے، مگر مسجد میں آ کر نمازوں کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ لم نکو من المصلین، نمازوں کی ہم حفاظت نہیں کیا کرتے تھے، نمازوں کو ہم پڑھا نہیں کرتے تھے، اسی لیے آج ہم جہنم میں چلے گئے ہیں۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ، گفتگو کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے، مگر نمازوں کے لیے مسجد کو نہیں آیا کرتے تھے۔ اسی طرح بے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ آپ جانتے ہیں ویل جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ محترم حضرات، سمجھنے کی بات ہے، نمازیوں کے لیے جب ویل ہے تو بے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے الذین ہم فی عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہی نہیں، یا جو نمازوں کو پڑھتے ہیں یا پھر کبھی سستی، کاہلی، تغافل، تکاسل کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو نمازوں کو جب جی چاہے پڑھ لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، کبھی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں برتتے۔ یہ سارے مفہوم اس آیت کریمہ میں داخل ہیں۔ اسی طرح بے نمازیوں کا انجام بہت ہی بھیانک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر ان کے بعد چند ایسے ناخلف پیدا ہوئے، ایسے بیکار لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کو ترک کر دیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور شہوات کی اتباع کی، خواہشات نفس کی پیروی کی۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اسی طرح بے نمازی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، سوچنے کی بات ہے، جس شخص سے اللہ رب العالمین کی رحمت دور ہو جائے تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، مسلمانوں، مومنوں، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے، جو شخص نمازوں کو ادا نہیں کرتا، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو شخص اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اس شخص پر اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں ہوتی، وہ رحمت الہی سے دور کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سی مذمت بے نمازیوں کے لیے قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں ہے، لیکن نماز کے سلسلے میں عام طور پر دو کوتاہی مسلمانوں سے ہوتی ہے۔ ایک، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں ہمارا جسم ہوتا ہے اور ہماری روح بازاروں میں، دکانوں میں ہوا کرتی ہے۔ مسجد میں ہمارا جسم ہوتا ہے، ہمارا ذہن پیسوں میں ہوا کرتا ہے، حساب و کتاب میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اور ایک دوسری بڑی کوتاہی، نماز تو پڑھتے ہیں مگر مداومت کے ساتھ نہیں پڑھتے، نمازوں کی صحیح طور پر محافظت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد
اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ نمازوں کو خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے۔ آپ جانتے ہیں خشوع خضوع سے کیا مراد ہے؟ خشوع خضوع سے مراد دل کی وہ نرمی، وہ رقت، وہ انتہائی عاجزی جو انسان کے اعضاء سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اسے خشوع خضوع کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو برتتے ہیں۔ اور یہ بات آپ جان لیں، جس شخص کی نماز میں خشوع خضوع نہ ہو، کل وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی ملاقات سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو شخص کل قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کا خواہاں ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح اخلاص والا عمل کا ارتکاب کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ خشوع خضوع نمازوں میں کیسے پیدا کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل احادیث نبویہ میں بتلایا ہے۔ حدیث جبریل ہی میں اس کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، احسان یہ ہے، اور جانتے ہیں آپ احسان سے نمازوں میں خشوع خضوع آتا ہے، احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح کریں کہ تم سوچے تصور کریں تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور، یہ خیال تمہارے ذہن میں نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصور کریں، یہ خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کرنے سے نماز میں خشوع اور خضوع برقرار رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں نماز میں اگر بندے کے خشوع خضوع ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا پورا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ثواب میں کم کر کے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الرجل لینصرف ما کتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی نماز پڑھ کر اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کی نماز میں سے 10واں حصہ، بعض کو 9واں، بعض کو 8واں، بعض کو 7واں، بعض کو 6واں، بعض کو 5واں، بعض کو 4واں، اور بعض کو 3واں، بعض کو آدھا حصہ نماز کا اللہ رب العالمین ثواب عطا کرتا ہے۔ محترم حضرات، سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ جماعت کا وقت ہے، پورے کے پورے جماعت میں ہیں، امام کے پیچھے وقت مقررہ پر نماز تو ادا کر رہے ہیں، لیکن کیوں نماز کے ثواب میں کمی بیشی ہو رہی ہے، تخفیف اور زیادتی ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ نماز میں عدم خشوع خضوع ہے۔ خشوع خضوع نہ ہونے کی وجہ سے ثواب میں بھی کمی اور زیادتی آتی رہتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، دیکھیے صحابہ کرام کا اور ہمارے سلف کا نماز میں خشوع خضوع کیسے ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز فجر کو جاری رکھے ہوئے تلاوت شروع کیے ہیں۔ ایک مجوسی ابو لولو نامی فوراً آتا ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے ہیں، چیخ نکلتی ہے۔ چیخ نکلنے کے بعد پچھلی صف میں معلوم ہوتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا ہے۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرے دن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ بے ہوش تھے، ان پر بے ہوشی طاری ہو چکی تھی، غشی طاری ہو گئی تھی، انہیں ہوش نہیں تھا۔
افاقے میں لانے کے لیے میں نے لوگوں سے مسئلہ دریافت کیا. لوگوں نے کہا آپ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا, حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ نماز سے ڈرتے ہیں. آپ انہیں بتائیے کہ نماز کا وقت قریب آ گیا ہے, اختتام ہو رہا ہے, تو فوراً اٹھ جائیں گے. لہذا صحابہ کرام نے ان کے اس اصول کو لے لیا اور چیخنا شروع کیا, اے امیر المؤمنین وقت نماز ہو گیا ہے, نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے. جیسے ہی یہ آواز امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جنہیں بے ہوشی تاری تھی, غشی تاری تھی, فوراً اٹھے اور اٹھ کر فرمانے لگے, لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نمازوں کو ترک کر دیتا ہے, نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور پھر فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حالت یہ ہے ابھی زخم بھرے نہیں ہیں, ابھی زخم گہرے ہیں, اس کے باوجود مسلسل خون بہ رہا ہے. نماز کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ٹھہر گئے اور نماز کو جاری رکھے. یہ نماز میں خشوع خضوع ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نمازوں میں اکثر ان آیتوں کا تلاوت کرتے جن آیتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر اور اللہ رب العالمین کی جلالت, اللہ رب العالمین کی شان, اللہ رب العالمین کی عظمت بیان ہوتی. ان آیات کریمہ کا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ورد کرتے نمازوں میں, اور اس قدر روتے کہ ان کے پورے آنکھ سوج جاتے. اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا, ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, اذا قام الى الصلاة كأنه عود. لوگوں دیکھیے, حضرات دیکھیے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمازوں میں کیسا خشوع اور خضوع پایا جاتا تھا. اذا قام الى الصلاة, جب نماز کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے, كأنه عود, گویا کہ وہ لکڑی کی طرح کھڑے ہو جاتے. یہ جس طرح لکڑی اپنے آپ اپنی جگہ صحیح طور پر ساکت نہ ہل کر نہ جل کر کھڑی ہوتی ہے, اسی طرح ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور انہی کے تعلق سے آتا ہے, وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي فِي الْحَجْرِ فَيُرْمَى بِالْحِجَارَةِ مِنَ الْمِنْجَنِيقِ فَمَا يَلْتَفِتْ. ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کسی ٹیلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے. فَيُرْمَى بِالْحِجَارَةِ مِنَ الْمِنْجَنِيقِ, اور منجنیق سے ان پر پتھروں کو پھینکا جاتا. فما یلتفت, اس کے باوجود بھی وہ دوسری جگہ متوجہ نہیں ہوتے بلکہ اپنی نماز کو برقرار رکھتے. یہ نمازوں میں خشوع و خضوع کی دلیل ہے. اسی طرح علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے آتا ہے, وَوَقَعَ حَرِيقٌ فِي بَيْتٍ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ. علی بن حسین رضی اللہ رحمت اللہ علیہ ایک گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں, آگ لگ گئی. لوگوں نے چیخا چلایا, یا ابن رسول اللہ النار فما رفع رأسه. لوگوں نے چیخا چلایا, اے خانوادہ رسول, اے علی, آپ کے گھر میں آگ لگی ہے زبردست, آپ اپنے سجدے سے سر تو اٹھائیے. حتی طفیت فما رفع رأسه, انہوں نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا یہاں تک کہ لوگ خود آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے آگ کو بجھایا. پھر اس کے بعد یہ سارا ماجرا علی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا الہتنی عنہا النار الاخری, لوگوں مجھے دنیا کی آگ سے زیادہ آخرت کی آگ نے مشغول کر رکھا تھا, لہذا میں نے مناسب نہیں سمجھا دنیا کی آگ سے ڈر کر اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں. انہی کے تعلق سے آتا ہے, اذا توضأ اسفر واذا قام الى الصلاة ارتعد. ایسی حالت, ایسی کیفیت کیا آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟
علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ وضو کرتے اذا اصفر پیلے پڑ جاتے ہیں، زرد ہو جاتے ہیں. وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ارْتَعَدَ، اور جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے کپ کپانا شروع کر دیتے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں تو زرد اور پیلے ہو جاتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کپ کپانا شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا لوگو تم کیا جانتے ہو کہ میں کس ذات کے پاس جا کر کھڑ رہا ہوں اور کس سے سرگوشی کر رہا ہوں، کس سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ ہمارے اسلاف کا خشوع و خضوع ہے ان کی اپنی نمازوں میں. اور اسی طرح نمازوں پر بھی ان کا مداومت کا ریکارڈ ویسے ہی ہوا کرتا تھا. 40 سال 20 سال چلے جاتے لیکن ان کی ایک بھی نماز فوت نہیں ہوتی تھی. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، جلیل القدر تابعی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجاج بن یوسف نے انہیں اس وقت ذبح کیا، اس وقت قتل کیا جبکہ پوری امت ان کے علم کی محتاج تھی، ان کے علم کی حاجت مند تھی. ایسے وقت میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج بن یوسف نے ذبح کر ڈالا، قتل کر ڈالا. وہ اپنی نمازوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ ریا کی بات نہیں ہے بلکہ حوصلہ افزائی کی بات ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، اپنی نمازوں کے بارے میں کہتے ہیں ما فاتتنی صلاۃ الجماعہ منذ 40 سنہ. اللہ اکبر. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری 40 سال سے کوئی بھی جماعت کے ساتھ نماز فوت نہیں ہوئی، یعنی کہ میں 40 سال سے برابر تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہوں. ان 40 سالوں میں میری کوئی بھی نماز فوت نہیں ہوئی. یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ریکارڈ ہے. محترم حضرات، آج پورے بھرے مجمع سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتلاؤ اور یقیناً سچی بات بتلاؤ، کیا آپ 40 سال تو چھوڑیے 40 دن آپ کے ایسے گزرے ہیں کہ آپ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھے ہو؟ بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے، اور اگر پڑھے بھی ہیں تو ان کے لیے خوشخبری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. آپ نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر 40 دن نماز پڑھے کتب لہ براءتان، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین 2 براتیں لکھے گا. کتب لہ براءتان، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. ایک وہ نفاق سے بری ہو جائے گا اور کل قیامت کے دن وہ آگ سے بری ہو جائے گا، آگ سے محفوظ ہو جائے گا. صرف 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی یہ فضیلت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بیان فرمائی ہے. آج ہمارا مسئلہ کیسا ہے؟ نماز فجر آرام سے سوئے ہیں، کوئی مسجد کی طرف نکلنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، تنگی محسوس کرتے ہیں. اسلاف کرام کا یہ ریکارڈ ہے، ان کا یہ عالم تھا، فالج لاحق ہوا مگر مسجد میں جانے کے لیے لوگوں سے اصرار کر رہے ہیں. ربی بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے انہیں فالج لاحق ہوا، پیر پہ انہیں فالج لاحق ہوا، اصرار کرنے لگے کہ مجھے مسجد کی طرف چھوڑ آؤ. لوگوں نے کہا قد رخص لک، فالج لاحق ہوا ہے، آپ میں اتنی استطاعت بھی نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھے، مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا انی اسمع حی علی الصلاح، میں مؤذن کی آواز کو سن رہا ہوں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں کو سن رہا ہوں، اور تم مجھ سے کہتے ہو گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھو. پھر انہوں نے کہا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَأْتُوهَا فَأْتُوهَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو مسجد میں نماز آ کر ادا کریں تو تم مسجد میں آؤ اور نماز ادا کرو، وَلَوْ حَبْوًا، گرچہ کہ تمہیں سرین کے بل گھسیٹ کر کیوں نہ آنا پڑے، آؤ مسجد میں آ کر نماز پڑھو. اتنی بڑی فضیلت ہے نماز کے بارے میں.
आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है, बहुत बीमार हैं, बीमारी के आलम में लोगों से इसरार कर रहे हैं, लोगों मेरे हाथों को पकड़ो और फौरन मुझे मस्जिद की तरफ ले चलो, जी चाहता है मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में नमाज अदा करूं जमात के साथ। लोगों ने कहा इन्नका अलीलुन, आप ये सुन लें आप बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको रुख्सत दे रखी है, आप बीमार हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ौरन मस्जिद की तरफ ले चलो। उनके इसरार को देखकर लोग उन्हें इमाम के साथ दाखिल कर दिए, लिहाजा वो मगरिब की नमाज में इमाम के साथ दाखिल हो गए। फ़रका रकातन सुम्मा माता, एक रकात ही पढ़े थे, इंतकाल कर गए। यह ऐसा रिकॉर्ड है नमाजों पर, ऐसा मुदावमत है हमारे इस्लाफ़ कराम का। सईद बिन अब्दुल अजीज़ के ताल्लुक़ से आता है, इज़ा फ़ाततहु सलातुल जमाअ बका, जब भी जमात के साथ उनकी कोई नमाज छूट जाती, तरक हो जाती, तो वो रोने लगते थे। ऐसी हालत, ऐसी कैफियत क्या हमारे अंदर आज पाई जाती है? कई नमाजें हम छोड़ देते हैं, एहसास तक नहीं होता, एहसास निदामत तक नहीं है, जबकि हमारे असलाफ़ कराम का ये आलम है, ये माहौल है। एक नमाज अगर जमात के साथ, बात तो पढ़ ही लेते हैं, वो जमात के साथ अगर छूट जाए तो वो रोना शुरू कर देते थे। अदी बिन हातिम कहते हैं, मा उक़ीमतिस्सला मुज़ असलम तो इल्ला व अना अला वुज़ूइन, जब से मैंने इस्लाम कबूल किया अभी नमाज खड़ी नहीं होती थी, मैं मस्जिद में वुज़ू के साथ आकर हाजिर हुआ करता था। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं। तो मेरे भाइयों, सलफ़ के ये कारनामे हैं, नमाज़ों पर उनकी ये मुदावमत है और नमाज़ों की उनकी हिफाजत है, उनके नमाज़ों में ये खुशू का आलम है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को नमाज़ों में खुशू और खुशू पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, नमाज़ों की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, नमाज़ों का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, नमाज़ों पर मुदावमत बरतने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।